بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن۔ یہ دن اللہ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ حضرت ابو قنادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہود کی مخالفت میں یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق ابو بکر ابن ابی شیبہ، عبید اللہ بن موسیٰ، شیبان، اشہد بن ابی شعاع، جعفر بن ابی ثور، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے اور ہمیں اس پر آمادہ کرتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر آپ نہ ہمیں اس کا حکم فرماتے اور نہ اس سے منع فرماتے اور نہ ہی اس کا اہتمام فرماتے۔ اب میں آپ کو 10ویں محرم یعنی عاشورہ کے دن پیش آنے والے تاریخی واقعات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے اور پیغمبر نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری تھی۔ 10ویں محرم کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بھی اسی دن اٹھایا گیا۔ سب سے خصوصاً حضرت سید السادات امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت کی بات کریں تو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف بھی اسی تاریخ کو چڑھایا کرتے تھے، اور مزید یہ کہ آئندہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں پیش آنے والی تاریخی واقعات بھی میں نے آپ سے عرض کیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں M.Muslim کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔